نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب نمبر 33 حدیث نمبر 44۔ باب و زیادت الایمان و نقصانہ، باب ہے ایمان کے زیادہ ہونے کا اور ایمان کے کم ہونے کا، ایمان کے اندر کمی بیشی کا باب۔ گزشتہ کئی ابواب کے اندر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، تمام کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اب مستقل اس کا الگ سے باب قائم کر کے اس نظریے کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایمان کے اندر کمی بیشی کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ ایک نظریہ تو محدثین کا کہ ایمان کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی ہوتی ہے۔ دوسرا نظریہ ایمان کے بارے میں کہ اس میں نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے، بس ایمان چونکہ اقرار اور تصدیق کا نام ہے تو اقرار اور تصدیق تمام کی ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے اس میں کمی بیشی نہیں۔ تیسرا نظریہ اس میں یہ ہے کہ ایمان زیادہ تو ہوتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا، ایمان کا اندر اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کے جو قائل ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر ایمان کا اندر اضافے کے دلائل تو پائے گئے ہیں، جس طرح کہ اس جگہ بھی آگے امام صاحب بیان کریں گے، اور کتاب الایمان کے شروع میں بھی یہ بات آئی تھی۔ ایمان کے اندر اضافے کی نصوص تو پائی جاتی ہیں لیکن کمی کے نصوص نہیں، اس لیے انہوں نے یہ نظریہ اپنایا کہ ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے لیکن کمی نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ ان کی بات درست نہیں، کیونکہ ایمان کے اندر کمی کی نصوص اور الفاظ بھی پائے گئے ہیں۔ جیسے تک صحیح بخاری کا حدیث نمبر 304 میں ہے کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین، آپ نے فرمایا کہ میں نے عقل اور دین کے اندر سب سے زیادہ کم عورتوں کو دیکھا ہے۔ تو گویا کہ اندر اس کے اندر جو آپ نے فرمایا من ناقصات عقل و دین، عقل اور دین کے اندر کمی، تو ثابت ہوا کہ عورتوں کے ایمان کے اندر دین کے اندر کمی ہے، تو کمی نقص تو پایا گیا۔ اور ویسے بھی جو چیز زیادتی کو قبول کرتی ہے، جس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو اضافے سے پہلے اس کے اندر کمی تھی۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ جس چیز کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اضافہ ہونے سے پہلے وہ کمی تھی۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایمان کے اندر زیادتی تو تسلیم کی جائے گی لیکن کمی نہیں، تو یہ ایک عجیب سا نظریہ ہے۔ کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ محدثین کا نظریہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کے اعتبار سے چند ایک انہوں نے دلائل بیان کیے۔ پہلی دلیل فرمائی کہ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زیادہ کیا ان کو ہدایت میں۔ اصحاب کہف کو جب وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے سب کو چھوڑ کر اللہ کے راستہ میں نکلے تو ہم نے ان کے ہدایت میں اور زیادہ کر دیا۔ یہاں ہدایت سے مراد ایمان ہے، تو ثابت ہوا کہ ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے، تو جب زیادہ کر دیا تو ثابت ہوا پہلے ایمان کم مطابق ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ دوسری دلیل وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، سورہ مدثر کی آیت نمبر 31، اور زیادہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان کے اندر ہیں، ایماندار اپنے ایمان کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اہل ایمان جیسے ایمانیات، ایمان کے متعلقہ اعمال وہ کرتے جاتے ہیں، ان کا ایمان پہلے سے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری دلیل امام بخاری نے فرمائی کہ وَقَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ،
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس کے اندر لفظ اکملت لکم، اس سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ فَإِذَا تَرَكَ شَيْءٌ مِّنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ، جب کمال میں سے کوئی چیز رہ جائے تو اس کے اندر نقص اور کمی آتی ہے۔ جب یہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس کا معنی اس سے پہلے کیا تھا؟ جب آج میں نے دین مکمل کیا، اس سے پہلے دین مکمل نہ تھا۔ اور دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اقرار، تصدیق اور اعمال کا نام ہے۔ تو ثابت یہ امام صاحب کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کے اندر، دین کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ فَإِذَا تَرَكَ شَيْءٌ مِّنَ الْكَمَالِ، جب کمال میں سے کوئی چیز کم ہو جائے، رہ جائے، فَهُوَ نَاقِصٌ، تو اس کے اندر نقص ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان 3 آیات کے ساتھ ساتھ آگے احادیث بھی نقل فرمائی ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ چنانچہ روایت لائے ہیں، حدیث نمبر 44، حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہشام سے مراد ہشام بن ابی عبداللہ الدستوائی ہیں۔ حدثنا قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، نکل جائے گا آگ میں سے وہ آدمی بھی جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ جو لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ بھی آخر کار آگ سے نکل جائے گا۔ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، اور اس کے دل کے اندر جو کے وزن کے برابر بھی خیر ہو۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل کے اندر جو کے دانہ، اس کے وزن برابر بھی کوئی خیر اور بھلائی اور نیکی ہو، وہ بھی آخر کار آگ سے نکل جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، آگ سے وہ بھی نکل جائے گا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، وفی قلبہ وزن برۃ من خیر، اور اس کے دل کے اندر گندم کے دانے کے وزن کے برابر بھی خیر ہوگی۔ گندم کے دانے کے وزن کے برابر بھی خیر، نیکی اور بھلائی ہوگی، آخر کار وہ بھی نکل جائے گا۔ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، تیسرے درجے پر آپ نے فرمایا کہ نکل جائے گا وہ بھی من النار، آگ سے، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر، اور اس کے دل کے اندر ذرے کے وزن کے برابر، ایک ذرہ اس کے وزن کے برابر بھی خیر اور بھلائی نیکی ہوگی، وہ بھی آخر کا جہنم سے نکل آئے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو کا بیان کیا کہ جو کا دانہ اس کے وزن کے برابر، اس کے بعد برہ گیو یعنی گندم اس کے دانے کے وزن کے برابر، تیسرا ذرہ اس کے وزن کے برابر۔ ذرہ کھڑکی میں سے، دروازے کی دراڑ میں سے دھوپ کی روشنی آ رہی ہو تو اس میں تو چھوٹے چھوٹے جو اٹھتے ہوئے ذرات نظر آتے ہیں، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے، انتہائی باریک اور چھوٹی چیز۔ جس کے دل کے اندر اتنا بھی ایمان ہوگا، 4 ذرے ہوں تو یہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہوتے ہیں، 4 ذرے رائی کے دانے کے برابر، اور 100 ذرے ہوں تو ایک جو کے دانے کے وزن کے برابر ہوتے ہیں۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ سب مسلمان ایمان میں برابر نہیں۔ یہیں دیکھ لیجئے کہ جو کے وزن کے برابر بھی جس کا ایمان ہے اس کو بھی نکالا جائے گا، اس کے بعد والے نمبر میں گندم کے دانے کے وزن کے برابر بھی، اس کے بعد ذرے کے وزن کے برابر بھی، تو یہ الگ الگ موقع تو ثابت ہوا کہ تمام کے ایمان برابر نہیں ہے۔ جس کے دل میں جو کے وزن کے برابر ہے اس کا ایمان اس سے زیادہ جس کے دل کے اندر ذرے کے وزن کے برابر ہے۔ اس لیے جو کے وزن والا وہ پہلے نکلے گا، اور اس سے پہلے جو ہے
جو سے بھی زیادہ ایمان رکھنے والے وہ اس سے پہلے نکلیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان تمام کا برابر نہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت کیا کہ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں جس طرح خارجی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا دائمی جہنمی ہے، ان کا نظریہ باطل ہے۔ کہ دیکھو کہ جن کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، آخر کار اس کو بھی نکال دیا جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ اتنا ایمان معمولی سا، آخر کار جہنم سے وہ بھی نکل جائیں گے، بشرط یہ کہ ان کے اعمال کا اندر شرک نہ ہو، عقیدہ توحید ہو۔ باقی ان کے گناہ جرائم بہت زیادہ تھے جن کے وجہ سے وہ جہنم میں گئے، اپنے تمام جرموں کی سزا پانے کے بعد، یا کچھ اللہ نے معاف کر دیے، کچھ کی سزا پانے کے بعد آخر کار جہنم سے نکل آئیں گے۔ آگے ایک اور دوسرا تابع بیان کیا ہے امام بخاری نے، قال ابو عبداللہ قال ابان قال حدثنا قتادہ حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان مکان من خیر۔ گزشتہ حدیث کے اندر لفظ تھے کہ وفی قلب وزن الشعیرۃ من خیر، خیر کا لفظ تھا۔ خیر کا لفظ یہ عام ہے، خیر کے اندر خیر کا کام، نیکی کا، بھلائی کا کوئی کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ دوسری روایت کے ساتھ جو الفاظ ہیں اس کے اندر اس کی وضاحت کر دی ہے کہ من ایمان کا لفظ ہے۔ عبارت ایسے بن جائے گی کہ من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من ایمان، من خیر من ایمان کا ہے، من ایمان کا لفظ ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور جو کے وزن کے برابر، گندم کے دانے کے وزن کے برابر، ذرے کے برابر ایمان ہو، یا وضاحت ہوگی کہ خیر سے مراد ایمان ہے۔ ایک تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ وضاحت کرنے کے لیے کہ خیر سے کیا مراد ہے، خیر سے مراد ایمان ہے، اس لیے یہ دوسری سند کے ساتھ جو الفاظ ہیں ان کو بیان کیا۔ اس کے اندر ایک اور بھی امام صاحب نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ پیچھے والی روایت کے اندر قتادہ ان انس بیان کرتے ہیں، اور قتادہ یہ مدلس راوی ہے، اور مدلس جب ان سے بیان کرے اور اس کے اندر صیغے کی صراحت نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو چونکہ پیچھے قتادہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہوتے ان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو دوسری روایت کو بیان کیا تاکہ اس کے اندر صراحت ہو جائے۔ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں قال ابو عبداللہ قال ابان حدثنا قتادہ حدثنا انس، تو ثابت ہوا کہ قتادہ کا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت ہے۔ جب ایک بار سماع ثابت ہو گیا تو ان کے تمام والی روایت وہ قابل قبول ہو گئی۔ باقی کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ امام بخاری وہ پہلی سند لاتے ہی نہ یہ دوسری بیان کر دیتے جس کے اندر من ایمان کے ساتھ وضاحت بھی ہے، اور قتادہ جو صیغہ ہے صراحت کے ساتھ بھی بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے پہلی روایت کو بنیاد اور دلیل کیوں بنایا؟ یہ ایک اعتراض آ سکتا تھا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا کمال علم اور کمال فقاہت کو دیکھیے کہ پہلی روایت کے اندر جو ہشام جو ہے وہ قتادہ سے بیان کرتے ہیں، اور دوسری روایت کے اندر ابان بیان کرتے ہیں۔ ہشام اور قتادہ، ہشام اور ابان یہ دونوں ثقہ ہے، لیکن ہشام اوثق ہے، یہ زیادہ ثقہ ہے ابان کی بنسبت۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو زیادہ ثقہ تھا اس کی روایت کو بنیاد بنایا، اور دوسری سند کو اس کی وضاحت کے ساتھ کے لیے بیان کر دیا۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ اور بھی 7 جگہ لائی ہیں، جن کے اندر کہیں من خیرن کی جگہ من الایمان، من ایمان کے لفظ ہیں، اور اسی طرح قتادہ کے یہ اس کے اندر صراحت بھی ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، تمام کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے
دوسری چیز امام بخاری دوسری جو روایت لائے حدیث نمبر 45، قال حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا ابو الامیس قال اخبرنا قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن عمر بن الخطاب ان رجل من الیہود۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، ان رجل من الیہود، بے شک یہودیوں میں سے ایک آدمی۔ اس آدمی کا تذکرہ اس جگہ تو نہیں ہے، لیکن امام مسدد اپنے مسند کے اندر اور امام طبری اپنی تفسیر میں اور امام طبرانی اپنی الاوسط الکبیر کے اندر الاوسط کے اندر یہ روایت رائے لائے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے صراحت کی ہے کہ وہ آدمی جو سوال کرنے والا تھا وہ کعب احبار، یہودیوں کا ایک پادری، ایک عالم کعب احبار تھا۔ ان رجل من الیہود، ایک آدمی یہودیوں میں سے یعنی کعب احبار، قال لہ، اس نے ان کو کہا، کالا کا فاعل وہ یہودی آدمی ہے، لہو ضمیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، کہ اس یہودی آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، کیا کہا؟ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا، جو بھی خلافت کے عہدے پر ہوتا وہ امیر المومنین کہلاتا۔ آیۃ فی کتابکم تقرؤونہا، ایک آیت ہے تمہاری کتاب کے اندر جس کی تم تلاوت کرتے ہو۔ تمہاری کتاب یعنی قرآن میں ایک آیت ہے جس کی تم تلاوت کرتے ہو، لیکن لو علینا معشر الیہود نازلت، اگر وہ ہم پر یعنی یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوئی ہوتی، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی، لاتخذنا ذلک الیوم عیدا، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ جس دن وہ آیت نازل ہوئی، اتنی عظمت اتنی شان والی وہ آیت ہے، اگر ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم تو اس دن عید کا دن، خوشی کا دن اس کو مناتے، لیکن تم اس دن کوئی خوشی کا اظہار ہی نہیں کرتے۔ گویا کہ وہ یہودی مولوی یہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہیں اس آیت کا علم نہیں یا اس کی عظمت و شان کا علم نہیں، ہم اس کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیے، قال ایو آیتن، پوچھا کہ وہ کون سی آیت، وہ کون سی آیت ہے کہ اگر تم پر نازل ہوئی ہوتی تو تم عید کا اور خوشی کا دن بنا لیتے؟ قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 3 ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کا تم پر اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کا دین ہونا اس کو پسند کر دیا۔ قال عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قد عرفنا ذلک الیوم والمکان، تحقیق ہم جانتے ہیں اس دن کو بھی اور اس جگہ کو بھی، الذی نزلت فیہ، جس دن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو سمجھتا ہے کہ ہمیں اس آیت کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں؟ ہمیں اس جگہ کا بھی پتہ جس جگہ نازل ہوئی، اور اس دن کا بھی پتہ جس دن یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ کون سا دن اور کون سی جگہ تھی؟ وہ قائم بعرفۃ یوم جمعۃ، آپ عرفہ کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے اور جمعے کا وہ دن تھا۔ عرفہ کا میدان تھا، جمعے کا دن تھا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے نازل ہونے کے محل کا بھی پتہ، اس کے وقت کا بھی پتہ۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ اس آیت کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس سے ثابت کیا کہ اسلام کے اندر کمی بیشی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ثابت کی کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ عید کا دن اپنی مرضی ہے، جس دن کو چاہیں ہم خوشی کا دن منا لیں، جس کے اندر دیکھا ہماری عقل نے، ہماری سوچ اور فکر نے بتلایا کہ یہ خوشی کا دن ہے، اس کو اپنے
کھیل تماشے کا خوشی کا دن بنا لیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ عید کا دن ایک تہوار ہے، اور یہ اسلام نے ہمیں بتلایا کہ اسلامی تہوار کون ہے، اور اس کے منانے کے طریقے بھی ہمیں بتلائے ہیں. تو چونکہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی عرفہ کے میدان میں جمعے کے دن، وہ یقیناً ہمارے لیے خوشی کے دن تو ہیں، لیکن وہ خوشی منانے کا انداز وہی ہوگا جو ہمیں شریعت نے بتلایا ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ 9 ذو الحجہ اس دن خوشی کا انداز اور ہے، لیکن 10 ذو الحجہ جو قربانی کا دن ہے اس دن خوشی کا انداز اور ہے. تو اسلام نے خود بتلائی ہے کہ کون سا دن خوشی کا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. جگہوں کو متبرک قرار دینا یہ بھی شریعت کا کام ہے. یہ انسان کا اختیار نہیں کہ جس جگہ کو چاہے فلاں بھی شریف فلاں بھی شریف. آج کل تو ہمارے ہر ایک جگہ شریف بن گئی، کوئی دیہات کوئی شہر کوئی قصبہ نہیں ہے، ہر ایک ساتھ شریف کا لفظ ہے، اور ہر دن متبرک بنایا ہوا ہے. لیکن شریعت نے یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ جگہوں میں سے جس جگہ کو چاہے، دنوں میں سے جس دن کو چاہے شرف عطا فرمائے. تو یہ عید کے 2 دن مقرر کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے منانے کے انداز بھی بیان کر دیے. گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ عید کا دن یہ مصنوعی نہیں، اپنی طرف سے نہیں، جس طرح کہ آج بہت سارے لوگوں نے مصنوعی عیدیں بنا رکھی ہیں، بلکہ یہ اسلام نے خوشی منانے کا، غمی منانے کا دن بھی، اس کا طریقہ کار بھی ہمیں بتلا دیا ہے. ہم اس انداز کے مطابق مناتے ہیں، ورنہ یہ آیت ہمیں بھی پتہ ہے، جگہ کا بھی پتہ کہاں نازل ہوئی، دن کا بھی پتہ، لیکن منانے کا انداز وہی ہوگا جو شریعت نے بتلایا. اس سے یہ ثابت کیا کہ عرفہ کے میدان کے اندر جب یہ آیت نازل ہوئی تو جب یہ بتلایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کا اکمال اور کامل اس دن ہوا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا. یہاں دین کو مکمل کرنا کہا ہے، حالانکہ اقرار اور تصدیق تو پہلے بھی تھی، وہ تو پہلے دن سے تھی. تو اگر صرف اقرار اور تصدیق ہی ایمان ہے، یہی دین ہے، تو پھر حجۃ الوداع کے موقع پر جو تکمیل اور اتمام کہا جا رہا وہ کس چیز کا ہے؟ صاف ظاہر ہوتے احکام اور مسائل، اور احکام اور مسائل کا تعلق اعمال سے ہے، تو ثابت ہوا کہ اعمال بھی ایمان کے اندر شامل ہیں. اس پر یہ اعتراض کرنا کہ اگر عرفہ کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان کے اندر ایمان مکمل ہوا، تو اس سے پہلے جو صحابہ فوت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، ان کا ایمان ادھورا اور ناقص تھا. اس طرح کے نا غلط قسم کے لوگ بھی اعتراضات کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا معنی کہ پہلے جو اس موقع سے پہلے جو اپنی طبی موت فوت ہوئے یا شہادت شہید ہوئے تو اس کا ایمان ناقص تھا. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. جس وقت دین کا اب اتمام نہیں ہوا، وہ اتنے کے مکلف تھے. مثلا جب سے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، حج فرض نہیں ہوا، روزے فرض نہیں ہوئے، صرف نماز ہے، تو اس وقت وہ صرف نماز کے پابند تھے، باقی کے مکلف نہیں تھے. اس وقت ان کا نماز کا مکمل کر لینا یہی ان کا دین، کامل دین تھا. جب زکوٰۃ آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، پھر ان کا ادا کرنا بھی کامل ہو گیا، وہ مکلف ہو گئے. تو ہر ایک جب نیا احکام نہیں آیا اس وقت کے اعتبار سے وہ فی نفس ہی اس وقت دین مکمل ہے، لیکن فی وقت ہی اس وقت وہ دین کامل تھا، لیکن مکمل کو مکمل فی نفس ہی جو دین ہے وہ تو مکمل ہوا حجۃ الوداع کے موقع پر، فی نفس ہی مکمل ہوا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور فی وقت ہی جب جس وقت وہ تھا جتنا دین آیا تھا وہی اس کے لیے کامل تھا. نہ وہ آگے دوسرے کا مکلف ہے، نہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ اتنے پر ہی عمل کرے گا تو اس کے لیے وہ نجات اور اس کے لیے درجات ہیں. تو اتمام دین سے مراد اس کے اندر اسلام کے احکام اور مسائل ہوئے جو
اس سے ایمان کے اندر ثابت ہوا کہ اعمال جو ایمان کے اندر شامل ہیں، اور تمام کئی اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے، اس کے اندر کمی بیشی بھی ہوتی ہے۔ ثابت ہوا کہ ایمان کے اندر بھی کمی بیشی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں عقیدہ نظریہ اپنانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔